تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے باپا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام طارق منصور اتاری ہے۔ میں فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز میں درجہ تخصص فی الفقہ کا طالب علم ہوں۔ باپا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عاشق ماہ رسالت، امام اہل سنت، پروانہ شمع رسالت، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر ہے: بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئیں جو اب نصیب کو چین کہو گنوائے کیوں۔ اور ایک آپ کا شعر ہے: آہ مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جا نہ سکا، ہائے اسے حالات نے جکڑا یوں خون ارمان کیا۔ باپا، ان اشعار سے کیا مراد ہے؟ اور باپا، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بڑی حسرت ہے مدینہ دیکھنے کی۔ باپا دعا فرما دیجئے کہ میں بھی ایک بار ہی مدینہ دیکھ لوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ نے ایک بار ہی مدینہ دیکھنے کی خواہش کی، وہ 100 بار بھی دکھا سکتے ہیں۔ تو جو سمندر بہا سکتے ہیں ان سے قطرہ مانگنا کیسا؟ جو پہاڑ کے پہاڑ دے سکتے ہیں ان سے ذرہ مانگنا کیسا؟ جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں۔ وہ شعر سرکار اعلیٰ حضرت کا شعر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ مدینہ پاک کی جدائی کے بعد بے قراری کے عالم میں لکھا گیا ہو، اور اپنے آپ سے کہا جا رہا ہے: بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو۔ اے رضا، اب تم بے قرار ہو رہے ہو مدینہ چھوڑنے کے بعد، تو تم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی بوجھ تو تھے نہیں، تم رک جاتے، تمہیں پال لیتے۔ بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئیں جو اب نصیب کو چین کہو گنوائے کیوں۔ تو یہ کہ خود چھوڑ کر مدینے سے آ گئے، اگر وہاں رک جاتے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کی شان یہ ہے کہ 2 عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، ہم ہی ایک نہیں ریزہ خار مدینہ۔ تو جب ساری کائنات کو یہیں سے صدقہ بٹتا ہے تو تمہارا گزارا بھی ہو جاتا۔ تو اب تمہارے نصیب، تم نے ہاتھوں کر کے مدینہ چھوڑ کر اپنا چین جو ہے وہ گنوایا۔ یہ اس شعر کا مطلب مضمون یہ سمجھ میں آتا ہے۔ رہا دوسرا شعر مقطع: آہ مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جا نہ سکا،
آہ مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جا نہ سکا، ہائے اسے حالات نے جکڑا یوں خونے ارمان کیا۔ یہ غالباً ان دنوں کا شعر یا مقطع ہے کہ جن دنوں ایک عرصے سے مدینہ شریف کی حاضری کے اسباب نہ بنے ہوں اور رکاوٹ در رکاوٹ کھڑی ہوئی ہو، تو اس پر تأسف اور افسوس کا اظہار ہے کہ آہ مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جا نہ سکا، آہ اسے حالات نے جکڑا یوں خونے ارمان کیا۔ کہ مدینے سے دوری کا سبب یہ ہو گیا کہ مختلف ایسی صورتیں آ گئیں کہ جس کی وجہ سے مدینے جانے کے اسباب نہ ہو سکے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ احساس کمتری کا علاج جو ہے وہ ارشاد فرما دیجئے۔ یہ احساس کمتری ہے کیا چیز؟ اصل شرعی اصطلاح تو نہیں ہے یہ احساس کمتری، احساس برتری، کیونکہ بعض صورتوں میں احساس کمتری آدمی کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہے، ڈھیلا کر دیتی ہے۔ بعض صورتوں میں احساس کمتری بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کو کیا نام دیا جائے؟ مثلا باعتبار عمل احساس کمتری ضروری ہے کہ میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ، نیکیاں ہے نہیں، حرص بڑھاتا ہی رہے، اس کا کوئی سرا ہی نہیں ہے۔ یعنی کوئی ایسی منزل اس میں نہیں ہے کہ بندہ مطمئن ہو جائے کہ اب میں نے بہت نیکیاں کر لی، اب حاجت نہیں ہے۔ تو جب یہ ذہن بن گیا تو احساس کمتری رہے گا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرا ہاتھ خالی ہے۔ تو اعمال کے اعتبار سے تو ضروری ہے کہ اپنے آپ کو کم تر تصور کرے، اور کبھی بھی اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے۔ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی اپنے ذہن میں یہ بات نہ لائے کہ میں بہت نیک ہوں اور مقبول خدا ہوں، بس میرا کام بن چکا۔ سوال ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اس کے بارے میں کیا ہے۔ تو اللہ سے ہمیشہ ڈرتا رہے اور اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرتا رہے۔ جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ قول ہے کہ جب آپ کے بارے میں کوئی اچھی بات کرتا بھی تو آپ فرماتے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے حسن ظن سے بہتر بنا دے۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی حد نہیں ہے، عمل کی کرتا ہی رہے، بہتریاں اکٹھی کرتا رہے۔ اب رہی کہ دنیاوی معاملے میں احساس کمتری، تو اس کی بھی کیا مطلب صورت کہ اب اگر احساس کمتری ہے تو یہ کہیں گمراہ ہو جائے گا، گناہوں میں پڑ جائے گا۔ جیسے مالدار کو دیکھ کر کوڑتا رہے، احساس کمتری کا، یہ اس کے پاس بنگلہ ہے اور میرے پاس تو فلیٹ ہے، اچھا اس کے پاس تو مالکانہ حقوق کا فلیٹ ہے، آنرشپ، اور میں تو کرایہ دار، کرائے پر رہتا ہوں، تو یوں کوڑتا رہے۔ اس کے پاس کار ہے، میرے پاس اسکوٹر ہے، اس کے پاس اسکوٹر ہے، میرے پاس سائیکل ہے، اس کے پاس سائیکل ہے، میں پیدل ہوں، یہ صحت مند ہے، میں کمزور ہوں، یہ تندرست ہے اور میں بیمار ہوں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ اپنے اوپر والوں کو دیکھ کر اگر کوئی احساس کمتری کا شکار ہوتا رہے تو اس میں فائدہ تو نہیں ہے، نقصان ہی ہے، بلکہ اس طرح مطلب کوڑنا حسد میں مبتلا کر سکتا ہے۔ جبکہ یہ تصور ہو کہ اگر جیسے فلاں کو جو نعمت ملی ہے وہ اسے چھن جائے تو حسد ہے، اور رشک کہ میں بھی اس جیسا ہو جاؤں، جبکہ وہ کوئی بھلائی والی بات میں وہ مطلب یہ کہ اس کو بھلائی والی بات حاصل ہو تو یہ رشک ہے، یہ جائز ہے۔ غبطہ بھی کہتے ہیں اس کو، غین با طا ہا، غبطہ۔
تو ویسے یہ احساس کمتری کی یوں قسمیں بنی نا کہ دینی معاملے میں عمل کے اعتبار سے احساس کمتری تو یہ تو لازم ہے، ہونا چاہیے سب کو. دنیاوی معاملے میں احساس کمتری تو یہ بھی مطلب کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اس کے لیے آدمی کوڑے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک پیالہ تھا. آپ نے وہ پیالہ بھی ڈال دیا کہ یہ بھی دنیا کا مال ہے، وہ نہیں چاہیے. ہاتھ سے پانی پیتے تھے. یعنی دوسروں کا مال دیکھ کر اپنے آپ کو صاحب مال بننے کے خواب دیکھنے کے بجائے جو تھوڑا سا مال تھا وہ بھی آپ نے ڈال دیا. اب میری چیز ہوتی تو میں بولتا پھینک دیا، لیکن تو نبی تھے، اللہ کے معصوم نبی، تو انہوں نے ڈال دیا، اس کو ترک فرما دیا کہ میں یہ بھی نہیں رکھتا. تو یوں اب یہ کہ اسی طرح اور بہت سارے بزرگوں کے واقعات ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، جو آتا تھا لٹا دیتے تھے. خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے دوسرے وقت کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے. اہل بیت کو اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر تک کا مطلب یہ خرچہ وغیرہ دینا یہ ثابت ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں رکھتے تھے. اس طرح بہت سارے اولیاء کرام کے واقعات ہیں کہ بس ایک وقت کا کھا لیا، اب جو بچہ دے دیا، دوسرے وقت کا ظاہری کوئی سبب نہیں ہوتا تھا ملنے کا، توکل کرتے تھے. تو اگر ریس کرے تو آدمی ایسوں کی کرے، کاش ان کے قدموں کی دھول مجھے مل جائے، میرا بھی کوئی ان مانو کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام ہو جائے، میں نیک بن جاؤں. احساس برتری، یا اب یہ احساس برتری سے بھی پتہ نہیں، یہ بھی اصطلاح عوامی ہے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا. اگر یہ اس کے معنی یہی ہے احساس برتری کے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، تب تو ظاہر ہے کہ یہ ہلاکت ہے، اور یہ ایک طرح سے عجب ہی اس کو کہنا سمجھ میں آتا ہے. عجب یعنی خود پسندی، کہ میں مطلب کچھ ہوں، اچھا جو کچھ میرے پاس ہے یعنی وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ تصور نہ ہو. بس یہ ہو کہ بس میرے پاس مطلب یعنی کہ جو کچھ ہے وہ میری اپنی صلاحیتوں سے، تب جا کر خود پسندی بنے گا. یہ مطلب ہے کہ جیسے میں اس وقت بول رہا ہوں، سوالات کے جوابات جیسے دے رہا ہوں، یا مجھے جو اللہ نے آپ کے درمیان عزت بخشی، آپ کے دلوں میں محبت دی ڈالی، تو اب اس کو جیسے میں نے یہ جملہ بولا کہ اللہ نے محبت ڈالی، تو یہ تو درست ہے. اگر یہ نہ ہو ذہن میں کہ میرے میں صلاحیتیں اتنی کہ میرا لوہا سب کو ماننا پڑتا ہے، یہ ہے خود پسندی. عزت کیسے نہیں کریں گے؟ خدمت جو کی ہے میں نے، محبت دی ہے میں نے ان کو، ان پر پیسے خرچ کیے تو عزت تو کریں گے نا یار، کہاں جائیں گے عزت نہیں کریں گے تو. یہ سب خود پسندی کی باتیں. تو میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ رب کا دیا ہے. عزت دی تو رب نے دی، دولت دی رب نے دی، شہرت دی رب نے دی. تو ہر شے کو رب کی طرف منسوب کرے جو عطا کی گئی. تو یوں عجب سے اور خود پسندی سے بچت کی راہ ملے گی. آپ ہی نے اپنے بعض رسائل میں احساس کمتری کا غالباً ایک علاج باوضو رہنا بھی لکھا ہے. اس کو ڈپریشن کا اگر نام دیا جائے تو شاید سہولت ہو جائے گی. ڈپریشن میننگ مایوسی، یہ مرض ہے بہرحال مایوسی. تو یہاں یہ اس سے کچھ ہے، اس کی مناسبت محسوس ہو رہی ہے. اب مایوسی بھی ہے کہ اگر مایوس از رحمت الہی ہے جب تو بہت خوفناک ہے، کفر کی صورت بھی اس میں. اور لوگوں سے مایوسی ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ لوگوں سے مایوسی رہنا چاہیے، کہ وہ مطلب قناعت میں ہی ہے کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جائے، اس پر نظر ہی نہ رکھے. تو یہ کیفیت جو ہے نا، یہ میں نہیں سمجھتا کوئی نیک پرہیزگار متقی بندوں کے دلوں میں ایسا ہوتا ہو. ورنہ اہل اللہ تو کتنے گمنام، اور کیسے گمنامی کے فضائل کتنے. تو یہاں تو یہ کرتے رہتے ہیں
کہ میرے کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا اور میرے سے لوگ نفرت کرتے ہیں، میری بات نہیں سنتے، اور حالانکہ عموماً یہ ہاتھوں کا کمایا ہوا ہوتا ہے، یہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے والی کیفیت ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے مثال دی تھی کہ ایک عیسائی بھائی آئے تھے میرے پاس کہ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیا گھر والے، کیا دوست، کیا دوست تو تھا ہی نہیں بیچارے گا، کیا پڑوسی، کوئی مطلب. تو میں نے ان سے پوچھا تھا آپ کو مسکرانا آتا ہے؟ تو یوں آدھے آدھے مسکراتے تھے تکلف کے ساتھ. تو وہ کہہ دیا انہوں نے کہ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے مسکرانا ہی نہیں آتا. نہ مسکرانا آئے، نہ غم خواری آئے، نہ دل جوئی آئے تو پھر اب لوگ تو دور بھاگیں گے ظاہر ہے. اب اس بچی کو میں پیار کروں گا تو بیٹھے گی، ڈانٹوں گا تو تھوڑی آگے بیٹھے گی. پوتی ہے میری، ظاہر پوتی ہو یا بیٹا ہو، اب اپنے جھاڑتے رہیں گے تو بھاگی جائیں گے نا. یار لفٹ ہی نہیں کرائیں گے تو بھی ان کو مزہ نہیں آئے گا. ابھی ان کو یوں کیا تو کیسی خوش ہوئی، سمجھیے کہ میرے فضائل بیان ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اپنی کیفیت پر غور کرے، اور یہ اس کا علاج جو ہے نا یہ اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. ڈپریشن یعنی مایوسی کا بھی سمجھ لو، اور یہ اپنے اس کا بھی احساس سے برتری کمتری سب اپنا ذہن بنانے کی بات ہے. اپنا ذہن بنائے اور اس کا علاج خود کرے. نفسیاتی امراض ہیں یہ. وہ ذہانت بھی ہے، ذہانت بھی اسی کی عنایت ہے، اور یہ امتحان ہے. ذہانت نعمت ہے، اور جتنی نعمت بڑی ہوگی اتنا حساب بھی کڑا ہوگا. اور یہ ذہانت بھی جا سکتی ہے، ایسا نہیں کہ وہ مستقل ہے، جا سکتی ہے. اسی طرح جو کند ذہن ہے یہ ضروری نہیں کہ مستقل کند ذہن رہے. میں جب پرائمری میں تھا میری رائٹنگ بہت خراب تھی، تو ہمارے ٹیچر نے، مجھے یاد ہے کہ وہ میری کاپی بالکل پھاڑ کے ڈال دی تھی. گندی ہے رائٹنگ، جب دیکھو گندی رائٹنگ. خیر، تو میں اتفاق سے ذہین تھا ویسے، یعنی کہ 4 جماعتوں تک تو شاید ایسا ہے کہ یا 3 یا 4 جماعتوں تک تو، یا آگے بھی کچھ. میں مطلب امتحان کی تیاری شروع میں نہیں کرتا تھا. پرائمری میں تو مجھے ایسا تیاری نہیں کرتا تھا، اور جو تیاری کرتے تھے ان پر تعجب کرتا تھا، یار ان کو یاد نہیں رہتا، یار یہ بار بار پڑھتے رہتے ہیں. اپنے کو تو یاد ہے. 4تھی جماعت میں شاید میں 4 نمبر آیا تھا. میرا رائٹنگ میری خراب تھی. پھر آگے بڑھا، اب آ گئی انگلش، یہ اپنے پلے پڑے نہیں. میتھمیٹکس، حساب کتاب تو اب بھی کرنا نہیں آتا. سچی بات ہے، آپ نوٹوں کی گڈی دے دو میرے کو، اس کو گنو، میرے لیے وہ بات نہیں ہے. اچھا، مختلف نوٹیں سکے آپ پاکستان کے رکھ کر خالی دور سے دیکھو کہ یہ کون سا سکہ ہے، کتنے کی نوٹ ہے، تو شاید میں سوچوں کہ یار رونگ نمبر نہ لگ جائے. نہ کہ مجھے اتنی شناخت نہیں ہے نوٹوں کی، ہے مطلب، لیکن بعض اوقات شناخت نہیں ہوتی. تو یہ حساب کتاب میں وہ ایسا ہی ہے میرا. ایک بار میرے ساتھ کوئی تھا اور میں نے کسی کو کچھ خریداری کی تھی، اگربتیاں جن دنوں بیچتا تھا رول خریدا، اور شاید میں نے اس کو ڈبل پیسے دے دیے. اپنی دانست میں گن لیے میں نے، شاید ڈبل. تو وہ بیچارہ کوئی اچھا آدمی تھا، اس نے مجھے دے دیے. یا کوئی ایسے ہی واقعہ ہوا تھا کہ سائیں بھائی میرے ساتھ تھا، تو وہ بھی مسکرا رہا تھا کہ پیسے گننے نہیں آتے تیرے کو. تو میں حساب کتاب میں، میتھمیٹکس میں، جیومیٹری میں، الجبرا میں، یہ سب میں وہ سمجھو کہ نیل، کمزور. انگریزی بالکل میں پڑھا ہوں اصل گجراتی میڈیم سے. گجراتی کا ایک حرف بھی آپ کو شاید نہ آتا ہو، تو اس میں پڑھا ہوں. اب وہ گجراتی میں کتب، اردو کی ایک کتاب، پھر آگے چل کر وہ سارا اردو ہو گیا. اب یوں بھی میرے کو دشواری. پھر انگریزی بھی پڑھنا پڑتا تھا، اور میتھمیٹکس کا بھی عرض کیا. انگریزی بھی اتنی پلے نہیں پڑتی تھی، میں نے پڑھنا چھوڑ دیا. اس کے بعد بس اب محنت مزدوری کرتا رہا. بہت کام کیے میں نے محنت مزدوری کے.
اب یہ کہ آپ کے سامنے ہوں، کند ذہن ہوں، ذہین ہوں، جو بھی ہوں، آپ کی عدالت میں ہوں، جو بھی ہوں. تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے چاہے نوازے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نچان ہوتی ہے، پھر اونچان آتی ہے، ڈھلان آتی ہے، لڑکان آتی ہے، تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، نشیب و فراد ہوتے ہیں. کبھی ذہن صحیح ہو جاتا ہے، کبھی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے. تو میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ رہا ہے. اب مجھے معاشرے میں بہت حقارت سے دیکھا گیا ہے. مجھے اپنے لڑکپن بچپن میں لڑکے مارتے تھے، کٹی کر کے اکیلا کر دیتے تھے، دانت توڑے میرے، زخمی کیا ہے. اور یہ بھی کہوں گا بے قصور. ہاں، لڑنا تو اپنے، میں لڑنے والا تو تھا ہی نہیں نا میں لڑ سکوں. تو میں نے کہ یعنی مجھے پتہ ہے کہ بے قصور مجھے مارا گیا ہے، دانت توڑے ہیں، زخمی کیا ہے، مال چھینا ہے، سب کچھ کیا ہے. تو میں شدید، ظاہر ہے کہ ایک مظلومیت کا عالم میں قلفیاں بیچتا تھا، تو میرے تھرماس کا ڈھکن تک چھین کے لے جانا، چھپا لینا اور مذاقیں اڑانا. یعنی کہ اس مطلب ماحول میں میں نے یہ اٹھان لی. اللہ نے اتنا کرم فرمایا، اتنا نوازا کہ آج آپ کے سامنے. اب کیا احساس کمتری، کیا احساس برتری، کیا احساس محرومی، یہ سب آپ کے سامنے. تو یہ کیا، یہ سب اللہ کی دین ہے کہ آج جس کو مطلب کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا، میرا بھاؤ نہیں پوچھتے تھے، کھڑا نہیں رکھتے تھے میرے کو، بھگا دیتے تھے. ایسا مطلب تحقیر ہوتی تھی میری، بالکل غربت تھی ہماری. تو نہ کپڑوں کا ٹھکانہ تھا. تو اب جو لوگ مجھے اس طرح کرتے تھے، آج جب وہ دیکھتے ہوں گے مجھے تو ان کو بھی تعجب ہوتا ہوگا کہ یہ کیا وہی ہے یا دوسرا کوئی ہے. تو نہیں، دیکھو مدینہ میں آپ کا ذہن بنا رہا ہے، اس میں اپنے فضائل بیان کرنے کو تو اب ایک گرویدہ بنانا ہو اپنا، تو اب گرویدہ نہیں ہے آپ تو بناؤ. پھر محبت تو کرتے ہی ہیں، اور اپنی محبت اتنی محبت کرتے ہیں کہ بھاگ بھاگ کے جان بچاتا ہوں. تو یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ مایوس نہ ہوں، اور کسی ایسے ٹوٹے پھوٹے اور اسی طرح کے گندے نکمے سے تحقیر نہ کیا کریں کہ آگے چل کر خدا جانے اس کے اندر کون سی شخصیت چھپی ہوئی ہو. اور ہماری مطلب یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا اپنا نقصان ہو. اور ویسے بھی کسی مسلمان کی تحقیر تو جرم تو ہے نا، گناہ تو ہے، دل آزاری گناہ تو ہی ہے. تو یہ کہ کس کے اندر کون سی شخصیت چھپی ہوئی ہے، کل جا کر اللہ تعالیٰ کیا کس سے دین کا کام لینا چاہتا ہے، کوئی نہیں جانتا، اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے. اچھا اب آگے کے لمحات میرے لیے کیا ہیں میں نہیں جانتا. بڑے بڑے آبرودار دیکھیں دنیا میں کہ جن کو لوگ تھوکتے رہیں، تو اللہ نہ کرے کہ ان میں سے میں ہو جاؤں، کچھ پتہ نہیں. تو اس لیے میرا اپنا کوئی بھی کمال نہیں، میں بالکل یعنی کہ ایسے ہی مطلب بہت غریب غربت کے ساتھ اٹھا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا اس کا کرم ہے، یہ بھی امتحان ہے. اللہ تعالیٰ بغیر امتحان کے پاس فرماتے. بس یہ عزت ہے، شہرت ہے، سب کا حساب ہے کہ اس سے کیا کیا فائدہ اٹھایا. تو اللہ کرے کہ میں اپنی عزت شہرت سے آخرت کا فائدہ اٹھاؤں اور امت کی بھلائیوں کا سامان فراہم کروں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. باپا، نگران شورا کا ایس ایم ایس اس وقت ملک سے باہر ہیں، اور ان کا ایس ایم ایس آیا کہ احساس کمتری یہی وہ ہے کہ جو ڈپریشن کا شکار کرتی ہے، اس کے لیے وضو مفید ہے. ماشاءاللہ، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جس گھر کے اندر کوئی حافظ یا عالم ہو تو والدین اس کا ادب کرتے ہوئے اسے خدمت نہیں لیتے، حالانکہ والدین کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس موقع پر اس حافظ یا عالم کو کیا کرنا چاہیے؟ برائے کرم جواب عطا فرما دیں، جزاکم اللہ خیر. آمین. ایسا کوئی جنتی گھرانہ ہو تو کہہ نہیں سکتے کہ جو حافظ اور عالم اولاد سے خدمت نہ لیتا ہو. بڑی بات ہے یار. کوئی ہوگا مطلب کہیں آسمانوں پہ، تو یہاں تو
میرے پاس تو آتے ہیں کہ والدین نے وارننگ دی ہے کہ اتنے میں حفظ کر لو، دندہ کرنا ہے، مدرسے سے اٹھا لیا، میرے کو منع کر دیا کہ تو اب کما کے لا، مجبوری ہے ہماری. تو کوئی ایسا گھرانہ ہوگا کہ وہ احترام بھی کرتا ہوگا، کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. اور اولاد کو وہی کرنا چاہیے جو ماں باپ کا حق ہے، ادا کرے اس کو. وہ کما کے لائے، عالم کو کوئی بھیک مانگنی تھوڑی ہے. زیادہ مطلب اپنے آپ کو محتاط رکھ رہا ہے. اسی طرح حافظ صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ کسب معاش بھی کرے عند ضرورت. اور واقعی ایسا نظام بنا ہوا ہے، دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ آپ دین کی خدمت کرو، ہم مطلب تجارت کرتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جو یعنی کہ کوئی صورت ایسی نہ ہو کہ جس سے ماں باپ کی حق تلفی ہو، بھائی بہنوں کی حق تلفی ہو، اور معاشرے میں بھی کوئی ایسی یعنی کہ تنفیر کی صورت بنے کہ لوگ نفرت کریں اور باتیں بنائیں. یہ سب لحاظ رکھیں. باقی ایسی اولاد کا احترام اگر کوئی کرنے والا خاندان ہے تو مرحبا، لاکھوں سلام اس کو، سب کو کرنا چاہیے. میں نے اپنے دونوں بیٹوں کے نام محمد، ایک کا نام بڑے کا نام رکھا ہے احمد، اور چھوٹے کا نام رکھا ہے محمد. تو میں احتیاط کرتا ہوں کہ دونوں کی طرف قدم بھی نہ کروں. جب اس کا نام یہ رکھا تو اب اس نام کا احترام، یہ اپنی میں بتا رہا ہوں کہ میرا ذہن ہے کہ ان کی طرف میں قدم نہ کروں، ان کی طرف سوتے میں ہٹا دیتا تھا جب کوئی سی صورت ہوتی نا. تو یہ کہ یہ اب میرا کام ہے، لیکن اب میرے بیٹوں کو چاہیے کہ ضرورت پڑے تو باپ کے قدم بھی دبانے پڑیں گے ان کو. یہ ان کا میٹر، یہ میرا میٹر ہے. اس طرح ماں باپ احترام کریں اپنے حافظ اور عالم اگر بیٹا ہے تو ان بیٹوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے قدموں پہ قربان ہوں، کہ جنت ماں کے قدم نیچے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ زید عمر پر جادو کرتا ہے، عمر اس کی کاٹ کرواتا ہے، مگر زید 12 مرتبہ اس پر جادو کرتا ہے. آیا کوئی اگر کہے کہ فلاں نے تجھ پر جادو کیا ہے تو زید پر عمر کا جادو کروانا ٹھیک ہے؟ نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ اپنے گھر کے لیے عملیات سیکھنا کیسا ہے؟ اول تو اس کی تحقیق بہت مشکل ہے کہ یہ کنفرم ہو جائے کہ زید نے جادو کیا. اس کی تو ایک صورت ہے کہ زید خود کہہ دے کہ میں نے تم پر جادو کروایا. باقی کوئی اس سے یہ عملیات کے ذریعے کنفرمیشن نہیں ہو سکتی کہ کس نے جادو کیا ہے. عموماً ہمارے ہاں بابا جی جو ہوتے ہیں نا، وہ نام کا پہلا حرف بعض اوقات بتا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہارے قریبی رشتہ دار نے ایسا کیا ہے. تو اب وہ زا بتایا تو وہ جس کا قریبی رشتہ دار زاہد ہو تو وہ پھنسا، یا اگر بتایا کہ کوئی رشتہ دار عورت نے کیا ہے تو بھابھی کی شامت آئی، یا نند کے خلاف ہو جائے گی بھابھی. اگر بھابھی کو کہا تو وہ نام کہ بھئی نام کیا ہے تو وہ عین، تو عائشہ، اگر گھر میں عائشہ نام ہے تو گئی کام سے، اور جادوگر نہیں ہے اس کو بیچاری کو خواب میں بھی پتہ نہیں. تو یہ ایسا ہے. اب وہ عمر لفظ نہیں ہے، عمر. تو عمر جو ہے اس کو اگر کسی بابا جی نے کہہ دیا کہ تم پر یہ فلاں نے جادو کیا زید نے، اب عمر وہ زید پر جادو کروائے، اس کی آپ نے فرمایا کہ ایسا کر سکتا ہی نہیں کر سکتا. توبہ توبہ. اول تو کنفرم ہی نہیں ہے. کنفرم ہو بھی جائے، یقینی معلومات ہو جائے، تب بھی اس پر جادو کروانے کی اجازت، جادو خود بہت بری بلا ہے. جادوگر تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. جادو تو حرام ہے نا، اس کو جادو کرنے کی اجازت کیسے دی جائے گی کہ وہ جادو کروائے؟ اور صورت کرے، قاضی کے سامنے نالش کرے، قاضی سے فریاد کرے. اگر کوئی اور صلح کی صورت آپس میں نہیں بنتی تو یہ ترکیب اختیار کرے، نہ کہ اس کو جادو کرنے کی اجازت دے دی جائے. دوسرا یہ کہ جادو یعنی گھر والوں کے علاج کے لیے عملیات سیکھنا
تو یار وہ نہیں حکیم نہ بن جاؤ، طبیب حکیم گھر والوں کے علاج کے لیے، کہ یہ جو طب ہے نا، طب سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر ایک بھی طبیب نہیں ہوگا تو مریض بیچارے بہت آزمائش پر، تو کچھ لوگ یہ طبیب ضرور ہوں، یہ ضروری ہے۔ باقی رہا یہ عملیات سیکھنا، تو اب یہ کہ اتنے بابا جیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، میں کا بابا جی پروڈکشن شروع کر دوں اجازتیں دے کر یا مشورے دے کر۔ ہاں جس کو شوق ہے تو وہ آپ کی مجلس بنی ہوئی ہے، مجلس تعویذات، اس سے رجوع کرے۔ وہ اگر آپ کو تیار ہوتے ہیں ٹریننگ دینے کے لیے، تربیت دینے کے لیے، تو ان کے جو بھی شرائط ہیں ان کے مطابق اگر آپ پورے اترتے ہیں تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آج کل تو یہ عملیات والوں پر تو بڑے مسائل ہو رہے ہیں۔ اب علاج کے طریقے میں رسک تو ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ مارتے ہیں۔ اب مارنے میں یہ کہ ہاتھ اگر تھوڑا زیادہ لگ گیا تو اس میں وہ جو جن کا مریض ہے وہ جن کو تو لگنے سے رہا، یہ بیچارہ مریض جو زخمی ہو سکتا ہے یا مر بھی سکتا ہے، بعض وقت مر بھی جاتے ہیں لوگ، دھڑا دھڑ مارتے ہیں یہ بعض بابا جی، یہ جب مارنا نہیں چاہیے ان کو۔ یہ بولتے ہیں ہم جن کو مارتے ہیں، تو مارنے سے جن جاتا ہو یہ واللہ عالم۔ سمجھ نہیں آتی مطلب کہ مارنے سے جن چلا جاتا ہو، خدا بہتر جانے۔ اپنے یہاں ایک طالب علم کو جن چڑھا تھا تو میرے پاس ان کو اٹھا کے لے آئے تھے، بہت پرانی بات ہے۔ تو یہ بیچارے مطلب وہ بس مبتلا تھے اس میں، وہ کوئی غیر مسلم جن تھا، وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ رہا تھا۔ تو حاجی عبید رضا سوئی لے کر اس کے بدن میں پورا گھونپ دیتے تھے اور خون کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ نہیں جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا نا، میری طرف تھوک اچالتا تھا، آگ تھو، غیر مسلم تھا وہ۔ خیر پھر پتہ نہیں اس کو کیا سوجی، یوں کرنے لگا، معافیا مانگنے لگا اور چلا گیا۔ آخر کار وہ پھر آنا جانا رکھا اس نے، بالآخر ایک بار بیچارے کو اٹھا کے یہیں منزل سے اس نے پھینک دیا، تو وہ طالب علم تھے وہ شہید ہو گئے۔ جنازہ یہیں فیضان مدینہ پڑھا گیا۔ پرانے طلبہ کو پتہ ہوگا، یہ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، سید زادے تھے بیچارے، اللہ بیچاروں کو بے حساب بخشے، غریق رحمت فرمائے، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ دوبارہ ایک عملیات کے معاملات میں پڑھنے کا میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گا، جن اتارنے اور یہ اپنا کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ بعض اوقات اتارنے جاتے ہیں تو خود وہ عامل پہ چڑھائی کر دیتا ہے، سوار ہو جاتا ہے، یا کسی بچے کو پکڑ لیتا ہے، تو پھر یہ کہ خود عامل جو ہے نا بابا جی وہ تکلیف میں آ جاتا ہے۔ تو جو اس کے ماہرین ہیں ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں تو کرتے رہیں، اور صدق و اخلاص کے ساتھ کریں، امت کی خیر خواہی کی نیت سے ثواب۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، میرا نام مسرور رضا اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ مٹھیاں سے حاضر ہوا ہوں۔ میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیا انگلیوں کے پوروں پر اوراد و وظائف پڑھنا سنت ہے یا احادیث میں اس کی کوئی فضیلت آئی ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ اپنے عقد انامل یعنی انگلیوں کے پورے، تو اس میں پڑھنا حدیثوں میں آیا ہے، لفظ سنت کے ساتھ یاد نہیں پڑتا، حدیثوں میں آیا عقد انامل پر پڑھنا، یہ حدیث سے ثابت، یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں حدیث سے ثابت ہے۔ یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں عقد انامل پر پڑھنے کا، جو مطالعے کے شائقین ہیں ان کو یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں عموماً، یاد بس حفظہ بھی ساتھ دینا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاطف اتاری، مرکز الاولیاء، تخصص سال دوم. امیر سنت دامت برکاتہ عالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ تصور میں مدینے جانے اور وہاں پر گھومنے کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے. در مصطفیٰ کی تلاش تھی، میں پہنچ گیا ہوں خیال میں. در مصطفیٰ کی تلاش تھی، میں پہنچ گیا ہوں خیال میں. نہ تھکن کا چہرے پہ ہے اثر، نہ سفر کی پاؤں میں دھول ہے. نہ سفر کا چہرے پہ ہے اثر، نہ تھکن کا چہرے پہ ہے اثر، نہ سفر کی پاؤں میں دھول ہے. تصور مدینہ یہ کہ جتنی محبت زیادہ ہوگی نا اتنا تصور خود ہی آتا رہے گا. اب جیسے کہ مدینہ شریف کا اور یہ شعر جو پڑھا گیا تو میں نہیں سمجھتا کوئی مدینہ سے باہر ہو اس وقت. تصور میں سبھی کو سبز گنبد اور یہ محسوس ہوا ہوگا. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے. بس تصور کرتے رہنے کے اپنے فوائد ہیں. تصور کرتا رہے تو خواب میں بھی پھر پہنچتا رہے گا. کہ جس چیز کا جاگتے میں تصور ہوتا ہے وہ اکثر خواب میں بھی نظر آ جاتی ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تصور جب آتا رہے تو خواب میں بھی زیارت انشاءاللہ ہو سکے گی. بلکہ یہاں تک وہ لکھا ہے، ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ بلی بعض اوقات کسی پرندے کو دیکھ لیتے نا درخت پہ بیٹھا ہوا ہے، کبوتر وغیرہ، تو وہ وہاں بیٹھ کر اس کا تصور کرتی ہے. اتنا تصور جماتی ہے کہ اس کے تصور کی مقناطیسی کشش سے وہ پرندہ اس کی طرف کھینچ کر اس کا نوالا بن جاتا ہے، اس کے پاس گرتا ہے اور پکڑ لیتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی، جامعۃ المدینہ سردار آباد درجہ سادسہ سے پیارے باپا جان، ایک بیماری ہے رات کو کم نظر آنا. بعض اسلام بھائیوں کو رات کو کم نظر آتا ہے. اس بیماری کا علاج تجویز فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رتوند بولتے ہیں شاید اس کو، غالباً رات کی یہ بیماری ہے. یہ ایسے بھی ہوتے ہیں بیچارے جن کو نظر ہی نہیں آتا رات کو. ہر نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر یا ماتھے پہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یا نورو 11 بار ایک سانس میں پڑھ کے 10 انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیریے. اور ویسے آیت الکرسی تو پڑھنی ہے نماز کے بعد، وہ تو تلاوت کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن ایک بار آیت الکرسی بنیت حمد کہ اس میں حمد ہے تو یہ بنیت حمد پڑھے. اور جب حفظ و ہما پر پہنچے تو انگلیاں 10 5 دونوں آنکھوں پہ رکھ کر ولا یعودہ حفظہما 11 بار پڑھیں. پھر ہٹا لیں وہو العلی العظیم پڑھ کر 10 انگلیوں کو یعنی دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیجئے.
ہر نماز کے بعد یہ بھی عمل کر سکتے ہیں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ایک بار پڑھ کر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیجیے، ایک بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو